قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ عز وجل انا مع عبدی ما ذکرنی وتحرکت شفتاہ بی، میں اپنے بندے کے ساتھ ہر اس وقت ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے، اور جب اس کے ہونٹ میرے ذکر کے کھل جاتے ہیں تو میرا کرم اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ تو ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے، لیکن اس کی رحمت، اس کا کرم ہمارے ساتھ اس وقت ہوتا ہے جب ہمارے ہونٹ ذکر الہی کے لیے کھلتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ ذکر میں آپ اللہ کو یاد فرماتے ہیں۔ آپ کسی کو دنیا میں یاد کریں تو آپ، اگر وہ آپ سے محبت کرتا ہے تو آپ کے پاس آ جائے گا، اسے بلائیں تو آپ۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کروڑوں ماں باپ سے زیادہ جو خدا ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اسے بلائیں اور وہ ہمارے قریب نہ ہو؟ اس لیے اللہ میں جیسے ہی اس کی زبان حرکت کرتی ہے میری رحمت اسے قریب ہو جاتی ہے، جیسے ہی زبان ذکر کے لیے حرکت کرتی ہے میری رحمت اس کے لیے قریب ہو جاتی ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے بہتر عمل کون سا ہے؟ وہ تو زندگی میں سرکار قدموں اس لیے رہتے تھے کہ زیادہ زیادہ سرکار سیکھیں۔ عرض کی گئی ای الاعمال افضل؟ قال ان تموت ولسانک رطب بذکر اللہ عز وجل۔ سب سے اچھا عمل کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تم مر رہے ہو اور تمہاری زبان ذکر الہی سے تر ہو، یہ سب سے اچھا عمل ہے۔ زندگی میں ذکر کیجیے، اچھا عمل تو ہے، ہر ذکر اچھا عمل ہے، لیکن سب سے اچھا عمل یہ فرمایا کہ جب تمہاری موت آئے اور تمہاری زبان ذکر الہی سے تر ہو۔ ایسا کیوں فرمایا؟ سب سے اچھا عمل اس وقت کیوں کرنا ہے اللہ کے رسول؟ اسی کی زندگی میں ذکر کر رہے ہیں، خدا نہ کرے شیطان بہکا دے اور ذکر سے محروم ہو جائیں یا معاذ اللہ دین سے ایمان چلا جائے، لیکن جب موت کے وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، کلمہ پڑھے گا بندہ، تو پھر اس کا خاتمہ بالخیر ہوگا نا۔ نہیں، گویا کہ اس کا ذکر کرنا نجات کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے جب کسی پر موت کی کیفیت طاری ہو تو اس کے سامنے کلمہ پڑھنا چاہیے، کہنا نہیں چاہیے پڑھو، ہو سکتا ہے موت کے اس طرح میں انکار کر دے، خود نہیں دینا چاہیے، بلکہ اس کے سامنے کلمہ پڑھا جائے تاکہ اسے یاد آ جائے وہی پڑھے۔ حضرت وارث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ایک صاحب آئے اور کہا یا رسول اللہ، حضرت وارث علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ماضی قریب کے بزرگ ہیں، کہ حضور اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا جنت میں داخل ہو گیا، تو کیا اتنا کہنے سے ہو جائے گا داخل؟ تو آپ نے فرمایا کہ ابھی اس کا جواب ملنے کا وقت نہیں آیا ہے، جب آئے گا تو بتا دیں گے۔ اللہ کے ولی تھے نا وہ، ہم لوگ ہوتے تو یہ مفہوم ہے اور یہ مفہوم ہے، یہ مفہوم، یہ مفہوم ہے، لیکن اللہ کا ولی جو ہے وہ کچھ دیکھتا ہے تو بولتا ہے، کا وقت آئے گا تو بتا دیں گے۔ 7-8 سال کا زمانہ گزر گیا، ایک روز ایک صاحب مرید ہونے آئے ان کے پاس، تو آپ نے فرمایا کہ مرید ہونے سے پہلے فوراً اپنے کام کرو اور فراست سے کہو کہ وقت آ گیا ہے کلمہ پڑھ لو۔ وہ گاؤں بھاگے ہوئے گئے تو جن صاحب کے لیے بار بتایا تھا وہ انتقال کرنے والے تھے، تو کہا شاہ صاحب نے فرمایا ہے کہ وقت آ گیا ہے سمجھنے کا، جواب ملنے کا دیا، کلمہ پڑھ لو، کلمہ پڑھو اور دم نکل گیا۔ تو گویا شاہ صاحب نے بتایا کہ موت کے وقت اگر کوئی ذکر الہی کرے تو اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا اور وہ جنتی ہو جائے گا۔ اسی کے لیے سرکار نے من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ۔ اور اگر یہ عادت بنا لیں کہ ہر وقت ہماری زبان ذکر کرتی رہے تو انشاءاللہ موت کے وقت بھی کلمہ نصیب ہوگا، پڑھیں گے۔ خواجہ اعظم کو دیکھیے، 6 روز تک، پہلی رجب سے 6 رجب تک وہ اپنے حجرے میں بند رہے اور نماز کے وقتوں کے بعد ذکر کی آواز آتی رہی، 24 گھنٹے۔ 6 رجب کو آواز بند ہو گئی، لوگوں بڑی تشویش ہوئی، حضرت کی آواز نہیں آ رہی، آواز دی گئی، جواب نہیں ملا، دروازہ توڑا گیا تو آپ انتقال کرنا چکے، اور آپ کی پیشانی میں لکھا تھا ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، یہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کی محبت میں رخصت ہو گئے، خط نور سے لکھا ہوا تھا۔
یہ اللہ کے محبوب ہیں, اللہ کی رحمت میں رخصت ہو گئے. یہ ہوتا ہے. تو ذکر الہی کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ سب سے افضل عمل کون ہے, تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہیں موت آ رہی ہو اور تمہاری زبان ذکر الہی سے تر ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا نسخہ کا فرمایا جس پہ عمل کر کے ہم تمام خواہشات سے خود کو پاک کر سکتے ہیں. آدمی اللہ سے مانگتا ہے, یہ بھی مانگتا ہے, یہ بھی اور یہ بھی اور وہ بھی, ہزاروں حسرتیں ایسی کہ ہر حسرت سے دب نکلے, بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے. تو ہزاروں حسرتیں ہوتی, تو انسان طلب کرتا رہا اپنے رب سے, یہ بھی دیجیے اور یہ بھی اور یہ بھی. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اللہ کے ذکر میں مصروف رہے تو اللہ بن مانگے اس کو وہ سب عطا فرما دے گا جو وہ چاہتا ہے. حدیث پاک کے الفاظ یہ ہیں, قال صلی اللہ علیہ وسلم, قال اللہ عز وجل, من شغلہ ذکری ان مسألتی اعطیتہ افضل ما اعطی السائلین, یا ما اعطی السائلین. فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ جو بندہ مجھ سے سوال کرنے کے بجائے میرے ذکر میں مصروف رہتا ہے تو میں اس کو اس سے زیادہ دیتا ہوں جو سوال کرنے والے مجھ سے سوال کرتے ہیں. اور ایک روایت میں جو قرآن پاک پڑھتا رہتا ہے وہ سوال نہ بھی کرے تو اس کی ساری حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں. ہر چیز سے بے نیاز کر دیتا ہے, سب کچھ خدا سے مانگ لیا, تم کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ما جلس قوم مجلسا یذکرون اللہ عز وجل الا حفتهم الملائکہ وغشیتهم رحمہ وذکرهم اللہ فی من عنده. جب بھی ایک قوم اللہ کے ذکر کے لیے مجلس آراستہ کرتی ہے, مجلس سجاتی ہے ذکر الہی کے لیے, تو پھر فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں. حفتهم الملائکہ, فرشتے گھیر لیتے ہیں انہیں, ان پہ سایہ کرتے ہیں. یہ کیفیت ہوتی ہے. اور رحمت الہی بھی گھیر لیتی ہے, فرشتے بھی گھیر لیتے ہیں اور رحمت الہی بھی گھیر لیتی ہے. اور اللہ تعالیٰ اس وقت جبکہ مجلس ذکر کو فرشتے گھیرے ہوتے ہیں اور اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہوتی ہے, وذکرهم اللہ فی من عنده, تو اللہ اس وقت اپنے ذکر کرنے والے بندوں کا ذکر ان کے سامنے کرتا ہے جو اس سے قریب ہوتے ہیں. یعنی ہر وقت لاکھوں فرشتے جو عرش عظیم کا طواف کرتے رہتے ہیں اور مقربین فرشتے انہیں کہا جاتا ہے, ان کے سامنے اللہ ذکر کرتا ہے ان لوگوں کا جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں. یہ آیت چند آیتیں اور چند احادیث مبارکہ آیت پڑھی ہے میں نے. اگر آپ شوق سے تشریف لائے تو انشاءاللہ ہر درس سے پہلے کچھ احادیث مبارکہ اور کچھ آیات مبارکہ ذکر کے حوالے سے میں پڑھنے کا شرف حاصل کروں گا. اللہ مجھے توفیق عطا فرمائے. قرآن پاک کا بھی درس ہوتا ہے, اس میں بھی آپ آیت کیجیے, لیکن قرآن پاک کے درس میں عموم نہیں ہوتا. ہم وہاں پابند ہوتے ہیں کہ جو آیت ہے اسی کے ذیل میں کچھ کہیں. یہاں آپ سوال بھی کر سکتے ہیں, یہاں عموم ہوگا جس سے استفادہ ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے ذکر کی حقیقی توفیق عطا فرمائے.